اگر وہ 11 12 1 بجے سوتا ہے، 2 بجے سوتا ہے، تو صبح اپنے ٹاسک تو کرنا بہت دور کی بات، شاید وہ صبح کی نماز بھی نہ پڑھ پائے، شاید وہ صبح کی عبادت میں لذت نہ پا سکے، شاید وہ فجر کی نماز کی مٹھاس کو نہ پا سکے۔ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے وہ بات بحث پر اتر آتی ہے اور پھر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ دلوں کا مسئلہ ہے، اصل میں دلوں میں ٹیڑھ آ چکی ہے، دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں کی سختی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ جس شخص کے اندر ان 4 چیزوں میں سے ایک اگر پرابلم ہے تو سمجھو وہ 25% منافق ہے، اور اگر 2 پرابلمز ہیں تو کتنے پرسنٹ منافق ہے؟ 50%۔ 3 ہے تو 75%، اور جس کے اندر یہ چاروں بیماریاں ہیں تو سمجھو وہ خالصتاً منافق ہے۔ جب آپ سٹرگل کر رہے ہیں دین حق پر، آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں ڈگمگا اٹھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں سے انسپائر ہو جائیں، جب تک وہ یہ مانتا ہے کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اے اللہ میں آپ کا باغی نہیں ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو راضی کروں۔ اور جب کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پلان کرتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اگر واقعی وہ سچا ہے اس چیز کو پانے کے لیے، چاہے اس نے جاب کی طرف جانا ہے یا اس نے کوئی اپنا ٹاسک کرنا ہے، ہی وانٹس ٹو لرن نالج، وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو رائٹ ٹائم کیا ہے اس کے لیے؟ صبح کا وقت ہے۔ اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ وہ شخص جو سوتا ہی رات کو لیٹ ہے، اگر وہ 11 12 1 بجے سوتا ہے، 2 بجے سوتا ہے، تو صبح اپنے ٹاسک تو کرنا بہت دور کی بات، شاید وہ صبح کی نماز بھی نہ پڑھ پائے، شاید وہ صبح کی عبادت میں لذت نہ پا سکے، شاید وہ فجر کی نماز کی مٹھاس کو نہ پا سکے۔ تو اگر واقعی کوئی شخص اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو واقعی سمجھ رکھتا ہے، اے میرے بندے ایسا کرنے میں کس کا فائدہ ہے؟ تیرا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو فائدہ نہیں ہے۔ You want to learn اسلام، تم نے نالج میں آگے بڑھنا ہے، wake up early in the morning، فجر کے بعد اپنی نیند کو قربان کرو، وہ جو 1 1.5 گھنٹہ تم دو گے دین کو سیکھنے کے لیے، it will pay you off۔ اس وقت کو بلیٹل مت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ اور اگر آپ جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں فار انسٹنس، رائٹ، اگر بندہ لیٹ سوتا ہے اور پھر صبح اگر 10 11 12 بجے 1 بجے اٹھتا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور اس میں بات جتنی مرضی بڑھانا چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں، کتنی بے برکتی پڑ جاتی ہے۔ رات کے 5 6 گھنٹے ان کو اگر آپ ایکولائز کریں، صبح کے 10 گھنٹے بھی آپ سونے میں لگا دیں تو وہ برابر نہیں ہیں، کیونکہ there are certain hormones which are released، میلاٹونن ہارمون جو ریلیز کرتی ہے باڈی، وہ رات کو کرتی ہے۔ اسی لیے جو رات کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ان بردرز کے لیے، اسپیشلی دوز پیپل ہو آر یہ جو ان کے کلائنٹس جو ہیں کال سینٹرز ہیں، جن کے کلائنٹس جو ہیں ابراڈ ہیں، ویسٹرن کنٹریز یا ایلس ویئر، تو ان کو رات کو جاگنا پڑتا ہے۔ اور میرے بھی ایسے جو ہے جاننے والے ہیں، they're not happy by the way، وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، دنیا جب سونے لگتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو جب it's the opposite actually، تو صبح کا وقت اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور یہ چاہیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں آپ سے try to relate the words within the ayah۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع کے پارٹ میں کیا فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ،
کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے واللہ سمیع علیم کے ساتھ؟ شور ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اے مسلمان، جان لے کہ اللہ تعالیٰ خوب سن رہے ہیں اور خوب جان رہے ہیں. And then we'll move on inshallah to the second ayah. Ayah number 122 نکالیے گا. إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب تم میں سے دو گروہ قریب تھا کہ وہ ڈگمگا جاتے، وہ پھسل جاتے. وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ولی ہیں. اور چاہیے یہ کہ مسلمان کن پر توکل کریں، کن پر بھروسہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ پہ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں. جب مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا جنگ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ رئیس المنافقین ہے، اور اللہ کے نبی اس سے پہلے کہ مدینہ آتے، اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے. اسی لیے عبداللہ بن ابی کے جتنے بھی خواب تھے وہ پانی میں مل گئے، وہ خاک میں مل گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے تو وہ بڑی نفرت کرتا تھا دل سے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب لشکر جا رہا ہے تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ میری بات نہیں مانی گئی. آئی ایم گوئنگ بیک، میں نے نہیں لڑائی کرنی. اور واپس جاتے جاتے جو اس کے ساتھی تھے ان کو بھی واپس لے کے چلا گیا. اینڈ دے ور 300 لوگ تھے. مسلم آرمی کتنی تھی جی؟ 1000 تھی. 300 نکل گئے. اٹ مینز از 1/3 آف دی آرمی لیفٹ، یعنی 1/3 حصہ آرمی کا چلا گیا. اور میں چاہتا ہوں ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں موجود ہیں. اسی لشکر میں ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان، علی بن ابی طالب کبار صحابہ ہیں. کیا زمانہ ہوگا. اور اس لشکر میں 1/3 جو لوگ تھے وہ منافقین تھے. میننگ 1/3 آف دی آرمی آف آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ واز کنسسٹڈ آف ہپوکریٹس. اس میں منافقین تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے آج کیا ہوگا؟ You know, at times when you hear this word hypocrite یا منافق تو آپ شاید سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی there are different people، شاید ان کے چہروں پہ لکھا ہوگا کہ I am a hypocrite، کچھ ایسی ویسی بات. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ امیر المؤمنین تھے، وہ حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں. اور حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے وہ لسٹ بتائی تھی، وہ نام بتائے تھے کہ یہ فلاں شخص منافق ہے. اے حذیفہ میں تجھے بتا رہا ہوں، جسٹ کیپ دس سیکرٹ ود یو، یہ کسی کو نہ بتانا. اسی لیے ان کا ٹائٹل تھا سر النبی، دا سیکرٹ کیپر آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ آ رہے تھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایہن لک یا ابن خطاب، جس کا مطلب کچھ یوں ہے، واو ہاؤ انکریڈیبل یو آر او عمر، یعنی کتنے زبردست بندے ہو. ما لقیک الشیطان فی فج الا سألک فج غیر فجک، کہ تم جس راستے کو اختیار کرتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی کتنی دفعہ بشارتیں دی عمر بن خطاب کو، 10 مبشرہ میں سے ہیں. اور ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ اے عمر، مجھے جب جنت کی سیر کروائی جا رہی تھی تو مجھے ایک بڑا پیارا محل نظر آیا، اور مجھے وہاں پہ ایک خاتون نظر آئی، وہ وضو بنا رہی تھی، اور مجھے لگا ایسے کہ جیسے یہ میرا پیلس ہے، ایز ایف اٹس مائی پیلس. یعنی کچھ مفسرون نے لکھا ہے. اور پھر جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا قصر ہے، اس کا محل ہے رضی اللہ عنہ. اینڈ ہیئر از اے سینیریو. عمر بن خطاب کتنے سالوں بعد حذیفہ بن یمان کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے حذیفہ، اسألک باللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں،
جو لسٹ اللہ کے نبی نے تجھے بتائی تھی کہ اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ کیا میرا نام ان منافقین میں تو نہیں آتا؟ کیونکہ صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے کہ منافق یہ وہ بیماری ہے شاید انسان کو خود پتہ نہیں چلتا اور وہ بیمار ہوتا ہے، اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے وہ بات بحث پر اتر آتی ہے اور پھر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اس کے لیے گالی دینا بڑی معمولی سی بات ہے۔ اور پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص اپنے دل میں جھانکے، بات وہی آتی ہے جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ دلوں کا مسئلہ ہے۔ اصل میں دلوں میں ٹیڑھ آ چکی ہے، دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں کی سختی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ جس شخص کے اندر ان 4 چیزوں میں سے ایک اگر پرابلم ہے تو سمجھو وہ 25% منافق ہے، اور اگر 2 پرابلمز ہیں تو کتنے پرسنٹ منافق ہے؟ 50%۔ 3 ہے تو 75%، اور جس کے اندر یہ چاروں بیماریاں ہیں تو سمجھو وہ خالصتاً منافق ہے۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر ابھی ہم نے یہ بات سنی ہے تو ہم ایک دم اپنے ذہن میں دوسروں کو لے آئیں اور دوسروں کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، اچھا وہ بھی ایسا کرتا ہے، اور اس کو بھی مارک کر دیں کہ یہ بھی منافق ہے وہ بھی منافق ہے۔ نہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے بتایا منافقین کے بارے میں۔ تو عبداللہ بن ابی جب 300 بندوں کو ساتھ جو ہے اپنے لے کے چلا گیا تو 2 گروہ تھے مسلمانوں کے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ یہ انصاری صحابہ کے گروہ ہیں، یعنی ایک اوس کا قبیلہ ہے اور ایک خزرج کا۔ تو وہ تھوڑا سا نا دیکھ کے ایک دل میں تھوڑا سا یہ پیدا ہوا کہ what's really happening، ہماری آلریڈی تعداد کم تھی، اب یہ بھی چلے گئے ہیں، اور یہ دونوں گروہ دراصل حلیف تھے عبداللہ بن ابی کے رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ تو ان کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز آ گئی کہ اگر وہ لوگ نکلے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی۔ اور بنو سلمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ خزرجی قبیلہ سے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں، دراصل جابر بن عبداللہ بنو سلمہ سے بلونگ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنزِلْ، کہ مجھے یہ آیت بہت محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 2 گروہ تھے منکم ان تفشلا، جو ڈگمگا اٹھے، جو قریب تھا وہ پھسل جاتے۔ تو جابر بن عبداللہ کو یہ آیت پھر کیوں پسند ہے؟ کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان 2 گروہوں کے ولی ہیں۔ تو اس میں لیسن یہ ہے ہر اس مسلح کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سٹرگل کر رہے ہیں دین حق پر، آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں ڈگمگا اٹھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں سے انسپائر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے، اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے، اور ہو سکتا ہے یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے دل کے اندر ابھی ہے، ابھی تم نے پریکٹیکلی کچھ کیا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان مسلمانوں نے عبداللہ بن ابی کو فالو کیا اور وہ بھی میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، ابھی دل میں چل رہی ہے بات۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ ابھی مینیفیسٹ نہیں ہوا۔ It's not too late, turn back to Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ بات آپ جان لیں، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹر ہیں، ولی ہیں ایمان والوں کے۔
اگر کبھی کبھار ایمان والے پھسل بھی جائیں، کبھی غلط ڈائریکشن کی طرف چلے بھی جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس جو ہے صراط مستقیم پر لے کے آتے ہیں، تب تک جب تک اس کا دل صاف ہے، جب تک وہ دل سے باغی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، جب تک وہ یہ مانتا ہے کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اے اللہ میں آپ کا باغی نہیں ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو راضی کروں، اے اللہ آپ کو ناراض کر کر مجھے کیا ملے گا؟ اور جس سے آپ ناراض ہو گئے اس کی زندگی بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ واللہ ولیہما، یہ ہے قرآن کی ہدایت آج مصلحین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔